وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی، اس کی صفات حمیدہ اور خصال کریمہ، یہ سب بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو سید الانبیاء والبشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر. آج یہ عید کا میدان اور مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے، سب جوان میدانوں میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات آسمان پر آسمان کے سارے فرشتوں کو جمع فرماتی ہے. ادھر آ جاؤ، سمجھو. یہ زمین میں اللہ کے بندے روزانہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، جمعے میں اجتماع کرتے ہیں. یہ آج کیا ہے کہ سارے میدانوں میں نکلے ہوئے، سارے بوڑھے، ساری عورتیں، سارے بچے. کہا مولا آپ تو سب کچھ جانتے ہیں. کہا بتاؤ. کہ رب العالمین یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ مزدور ہیں، انہوں نے پورا مہینہ تیری بندگی کی ہے، روزہ رکھا ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کیا ہے، غیبت کرنے سے زبان کو روکا ہے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روکا ہے. سارا مہینہ بھوکا پیاسا رہ کر، شہوت سے دور رہ کر، عبادت کر کے، تلاوت کر کے، صدقہ کر کے، دستاریاں کرا کے، تراویح پڑھ کے، لیلۃ القدر جا کے، قرآن پڑھ کے، تسبیح کر کے، صدقہ خیرات کر کے، مولا یہ سارے کے سارے آج اپنی مزدوری لینے کے لیے. اچھا یہ بندے میرے ہیں، عبادت کری ہے اور یہ ساری عبادت سے تم کیا؟ کہاں مولا یہ سارے بندے. کہا تو سنو، اگر انہوں نے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اخلاص کی بنیاد پر عبادت کی ہے، اور پھر یہ آج اس کا عوض اور اجرت لینے آئے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ رمضان میں جو پاکیزگی، جو ٹھنڈی طبیعت، جو خاموشی، جو صبر و تحمل برداشت کیا تھا، وہ آنے والے 11 مہینوں میں اپنائیں گے. اس کو توڑیں گے نہیں، اس کو بھولیں گے نہیں. تو پھر سنو میرے فرشتوں، عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے دبدبہ اور روب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میرا عرش ساری چیزوں کے اوپر ہے، اس رفعت مکان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ میرے بندے اپنے عہد پر پیمان پر قائم رہتے ہیں تو انی قد غفرت لہم. اللہ اکبر. یہ خالی روزے رکھنا اور افطاری کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. اصل کام صبر و تحمل سیکھنا، برداشت سیکھنا. آج ہمارے معاشرے میں اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، آپ رپورٹ دے رہے ہیں، تراکی زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے روزے سے صبر نہیں سیکھا. کسی کی زیادتی پر برداشت کرنا، صبر کرنا اور اللہ سے اس کا بدلے کا امید رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ تربیت ہے. اور روزہ ہمیں
نفس کی طہارت، غصہ اور شہوت اور بھوک سب پر کنٹرول کرنے کا سبق دینے آیا تھا۔ تو اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا اور آنے والے مہینوں میں اس کو اپلائی نہیں کرا، عمل نہیں کرا، تو پھر یاد رکھیے من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ، جو ليلۃ القدر میں اپنی مغفرت کا سامان نہیں کرا سکا، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا، تو پھر وہ محروم رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جبرائیل نے دعا مانگی کہ میں 3 دعائیں کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں۔ کہا جس کے نام سامنے آپ کا نام نامی ذکر ہوا اور وہ درود نہ پڑے، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، آپ فرمائیں آمین۔ جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کر کے اس نے جنت دی کمائی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، آپ فرمائیں آمین۔ اور جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور اس نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کے سامان نہیں کرے، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ طلحہ بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں 2 بھائی مسلمان ہو گئے تو کچھ عرصے جہاد کا اعلان ہو گیا، دونوں جہاد میں چلے گئے، ایک بیچارہ وہی شہید ہو گیا، ایک غازی بن کر واپس آیا۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزے رکھے، اتفاق سے عید کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ شہید اور یہ دوسرا بھائی عید کے بعد وفات کرنے والا دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ گیٹ پر پہنچے تو بچا شہید صاحب بیٹھیے، ٹھہریے ٹھہریے، آپ اندر، دوسرے بھائی کو کہا آپ اندر تشریف لے جائیں، گھوڑے آپ کے انتظار کر رہی ہیں، اللہ نے مہمانی کا دسترخوان بچھایا ہے، آئیے۔ میں نے اللہ کے رسول سے خواب بیان کرے، رسول اللہ میری سمجھ میں آئے، مجاہد شہید اس کو جنت کے دروازے میں روک دیا گیا اور دوسرے کو اور سنو، جس نے شہادت نصیب کی، حاصل کی، بلا شوق سے ترجمہ ملا، لیکن جس نے رمضان پا لیا اور روزے رکھے اور تراویح پڑھی اور قرآن کی تلاوت کری اور افطاریاں کرائی اور ليلۃ القدر میں جاگا اور اس نے اپنی جھولی کو رحمتوں سے بھر لیا، اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے، اس کا مقام، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آج ہم پورے رمضان کے روزے رکھ کر یہاں صحت و ایمان کی سلامتی میں موجود ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عید کا میدان خالی 2 رکعت کا نام نہیں ہے۔ کسی عربی فلاسفر نے کہا تھا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید، عید اس کی نہیں جسے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید اس کی ہے جس نے رمضان میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے گناہوں سے بخشوا کے اللہ کی رضا حاصل کر کے رمضان کی فضیلتیں حاصل کر کے اب وہ اس میدان میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے آیا ہے کہ مولا اب سیدھا رہوں گا، اب بیوی پر ظلم نہیں کروں گا، اب بات میں نخرہ نہیں کروں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب چغلی نہیں کروں گا، اب کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں ان صلاتی میرا نمازیں پڑھنا، وہ نسکی میرا قربانیاں کرنا، ومحیایا ومماتی میرا ساری زندگی گزارنا اور میرا مر جانا للہ رب العالمین سارا اللہ کی طبیعت کے مطابق ہی ہوگا۔ اچھا ایسا پکا وعدہ، تو پھر اللہ بھی واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ آج اللہ رب العزت بات ہو رہا شریک، ہم اہل عید سے یہ وعدہ فرما رہے ہیں فرشتوں کو کھڑا کر کے کہ میدان عید میں جتنے پابند صوم و صلات اور تزکیہ نفس کے ساتھ روزوں کی حفاظت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اچھا پکا مومن مسلمان بنا کر آئے ہیں، ان سے کہیں کہ وہ اس عہد کو توڑے نہیں اور یہ آنے والے 11 مہینے اور رمضان کے آنے سے پہلے اس ثابت قدمی کا ثبوت دے، تو پھر اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، آپ نے مردوں کو خطبہ دیا عید کا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس چھوٹے صحابہ کو لے کر آپ خواتین کے پاس گئے اور ان کو جمع کرا اور پھر آپ نے ان کو بھی علیحدہ خطبہ دیا اور بتایا کہ لیلۃ المعراج میں اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی اور دور سے جہنم کی حالت دکھائی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثر جہنمی عورتیں ہیں، مرد کا
خواتین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیا رسول اللہ ہمارا کیا قصور کہ ہم زیادہ جہنم میں جائیں؟ آپ کا جواب تھا تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی، تمہاری نمازیں ایک طرف رہ جائیں گی، روزے ایک طرف رہ جائیں گے، اگر شوہر راضی نہیں ہوا، شوہر کی نافرمانی تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دے گی۔ لہذا خواتین توجہ فرمائے، اللہ کے رسول نے خصوصی خطاب فرمایا ان کے لیے، تو حاجی نے کہا رسول اللہ اس جہنم سے بچنے کا پھر راستہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے اپنے شوہر کی تابعداری کا اعتراف کرو، کتنی زیادتی کر لے لیکن اف نہیں، اس لیے کہ مومن مسلمان عورت اپنے شوہر کی تابعداری اس لیے کرتی ہے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اس کے نبی نے اس کو حکم دیا ہے۔ برادران اسلام اور خواتین مسلمان، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلا شبہ آج کا یہ عید کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، حلوے، مٹھائیاں، کچوریاں، دہی بڑے کھانے کا دن نہیں ہے، یہ ضرور کھائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو جائزہ، اس کو یوم العید بھی کہتے ہیں، یوم الجائزہ، انعام کا دن، رزلٹ کا دن، امتحان دیتے ہیں بچے، سارا سال پڑھتے ہیں، پھر رزلٹ نکلتا ہے، فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا، آپ یہاں سے فرسٹ ڈویژن کا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں کہ رمضان میں جو پابندیاں اللہ نے لگائی تھی ان کی پابندی کری آپ نے، اب 11 مہینے بھی آپ نے جھوٹ سے دور رہنا ہے، غیبت سے دور رہنا ہے، آپس میں نہ چاہتی نہ اتفاقی کی وجہ سے بول چال بند نہیں کرنی، رشتہ داری نہیں توڑنی غریبوں کو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ نے وزیرانی گراؤنڈ میں حضرت امام امیر جماعت غرباء حدیث حافظ عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ کی امامت سے نماز عید ادا فرمائی، اور آپ کے حکم پر میں نے یہ مختصر خطبے کی جسارت کری۔ آئیے دعا کر لیجیے کہ اللہ رب العالمین اپنے کرم اور فضل اور مہربانی سے اپنے اس وعدے کو ہم پر اپلائی کرتے ہوئے حضرت امام صاحب فرمانا ہے، آپ کے علم میں ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے سفید پوش پریشان حال، میرے پاس اورنگی ٹاؤن کا مدرسے کے مدیر آئے، سلفی صاحب 3 مہینے ہو گئے استادوں کو تنخواہ نہیں دی، ان کے بھی بال بچے ہیں، میں نے الحمدللہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیا کہ 3 مہینے کی طرح 1 مہینے کی طرح لے جاؤ، کم از کم عید تو وہ اپنی طور پر بنا لے۔ حضرت امام صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے خاندان کہ جو جماعتی ہیں، اہل حدیث ہیں، مواعظ ہیں، بڑے پریشان ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کے لیے تعاون کے سلسلے میں آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ آج اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کو اپنے اوپر مہربان بنانے کے لیے خلق خدا پر مہربانی فرمائیں۔ من یرحم العباد یرحمہم الرحمن، جو اللہ کے بندوں پر شفقت اور مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں اللہ ان پر شفقت اور مہربانی کا رویہ اتار دیتا ہے۔ آئیے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان سارے کاموں کو اور رمضان کی ساری عبادت کو قبول فرما لے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدک لا شریک لک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الرشید، لا الہ الا اللہ الحنان المنان، یا بدیع السماوات والارض، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم يا شافي يا كافي اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عبدالرشید بھائی اور عبدالوہاب بھائی اور غانی برادران کی دعائیں مغفرت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ قمر الدین غاری مسرت کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے۔ ساگرہ اور زیتون کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست بھیجی گئی ہے۔ بابا عبدالرحمن دہلوی رحمہ اللہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست ہے۔
جناب سرجانی والے عبدالوہاب صاحب کی یہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بابو جی رحمان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ عبدالسلام آلو کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بابا عبدالخالق عبدالمالک کی چھوٹی آپا کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ سرجانی والے ریاض احمد کے لیے دعا کی درخواست بھیجی گئی ہے۔ مصر ستار ان کی اہلیت کے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی حافظ الجبار رحمہ اللہ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ مولانا عبدالحکیم راجہ، ہمارے سارے بزرگ، مولانا عبدالجلیل دینوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالوہاب مودودی دینوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار دینوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالقہار حافظ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ اور جماعت کے بڑے بڑے بزرگ عین رحیم صاحب، سبحان اللہ، یہ ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے دل جان سے اس جماعت کی آبیاری کی، اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی خدمتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے لیے خلوص دل سے دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے سارے بچے